أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھاتے بلند کرتے اونچی کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ علم والا ہے۔ قواعد یہ جمع ہے قاعدہ کی، قاعدہ کا معنی بنیاد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پہلی مرتبہ نہیں بنایا، بنیادیں پہلے موجود تھی، انہیں کو دوبارہ اٹھایا اور کھڑا کیا۔ قواعد کے لفظ سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے اور سورۃ الحج میں بھی اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادوں کی نشاندہی فرما دی، اور یہ پہلا گھر ہے اللہ کی زمین پر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ سورۃ آل عمران میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ کعبۃ المشرفہ ہے المعظمہ زادہ اللہ شرفا و عزت۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے شرف و عزت میں مزید اضافے فرمائے۔ دونوں باپ بیٹا پیغمبر نبی اللہ تعالیٰ رب کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا بڑی خوبصورت ہے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، قبول فرما۔ یہی اللہ والوں کی نشانی ہے کہ وہ ایک نیکی کا کام کرتے بھی ہیں، اللہ پاک سے ڈرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں، نیکی کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں۔ قبول فرما، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو کوئی بھی کار خیر ہے اس کے ساتھ یہ دعا، اے پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول فرما، اور ساتھ یہ بھی دعا فرما دی ربنا وجعل
تو بنا ہمیں مسلمین فرما بردار متی. مسلمین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو. ایک ہوتا ہے مسلمین، وہ جمع کا صیغہ ہے، دو باپ بیٹا، اس لیے لفظ آیا مسلمین. اور ہماری اولادوں سے بھی ایک جماعت ہو مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو. یا اللہ ہماری اولادوں سے ایک پوری جماعت ہو جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو. مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہمیں اور سکھلا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رجوع کر ہم پر، ہماری توبہ قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحمت فرمانے والا ہے. حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ، اللہ ان پر بے بہا رحمتیں فرمائے، یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. ایک آدمی کے پاس ذات راہ نہیں ہے بیت اللہ شریف جانے کا، فقیر ہے، مسکین ہے، یہاں سے وظیفہ کرے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ پاک اس کو اپنے گھر بلا لیں گے انشاءاللہ. یہ وظیفہ بڑا برکتوں والا، اس لیے کہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی. تو رب کے گھروں کو بنانا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں رب کا گھر بنانے کے لیے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے گھر بنانے کا تذکرہ قرآن پاک میں. آج بھی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے نبیوں کے طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں اور آباد کرتے ہیں. یہ بڑے شرف کی بات ہے اور نصیب اپنے آپ میں، کچھ بنانے والے، کچھ بے نصیب روکنے والے. اللہ پاک نے مساجد کے بارے میں سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. گھروں میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اجازت دی کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں ذکر کیا جائے اللہ کا نام. تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کے گھروں میں صبح و شام اللہ کے بندے. سورۃ النور. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو حرم پاک بنایا، بیت اللہ کو. ان ابراہیم حرم بیت اللہ وانی حرمت المدینہ. پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم والا شہر قرار دیا اور میں مدینہ شریف کو حرم والا شہر قرار دیتا ہوں. مدینہ منورہ بھی حرم ہے اور مکہ مکرمہ بھی حرم پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی، 35 سال، اس وقت بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. تعمیر کرتے ہوئے ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون رکھے گا. قبیلے آپس میں عداوت اور دشمنی اور خون کے پیالوں کے اندر
اپنے ہاتھ ڈبو لی، ہم نہیں رکھنے بس، یا پھر لڑائی ہوگی اور جنگ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم خود بخود ہی ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو باب بنی شیبہ ہے، اس دروازے سے جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فیصلہ کیا اس سے پہلے وہ لوگ کہنے لگے صادق آ گئے، امین آ گئے۔ آپ نے فیصلہ بڑا سنہری فرمایا، لڑائی بھی ختم ہو گئی، لوگ خوش بھی ہو گئے۔ چادر بچھاؤ، اس پر حجر اسود رکھو، اور ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا کنارہ پکڑے اور اس کو اٹھائے۔ سارے شریک ہو گئے۔ پھر جب قریب پہنچا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو حتیم کو اندر شامل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا، حجاج بن یوسف پھر حتیم کو باہر کر دیا، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کی تزئین اور تعمیر اور مرمت یہ تو ہوتا ہے، لیکن کسی نے اس کی جگہ کو کم نہیں کیا نہ زیادہ کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک حدیث پاک میں ہے، قرب قیامت ایک حبشی ہوگا، کالے رنگ کا، چھوٹی چھوٹی بڑی پنڈلیوں والا، وہ اللہ کے گھر کو ویران کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ قرب قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نشانیاں اور علامتیں بیان فرما دی جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں فرما رہے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم۔ اے ہمارے پروردگار، اور بھیج ان میں رسول انہی میں سے، ان میں بھیج انہی میں سے جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب، اور حکمت سے مراد حدیث۔ حدیث سے بڑی حکمت کوئی، اور پاک کرے ان کو انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ جو دعا ہے، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو آپ نے بشارت دی تھی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی امی کا خواب ہوں، اپنی امی کا خواب۔ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے
جس سے بصرہ شام کے محلات روشن ہو چکے ہیں. شام کی فضیلت ہے حدیثوں میں اور باقاعدہ عنوان ہے، اور اس عنوان پر مستقل کتابیں ہیں جن میں شام کی فضیلت کا بیان ہے. اس حدیث پاک میں پیارے رسول علیہ السلام والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی امی کا خواب ہوں. حدیث صحیح ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دی ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور نہیں اراض کرتا ابراہیم کے دین سے مگر جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو. جو آدمی اپنی عقل کو خارج کر دے، نکال دے، چھوڑ دے، جا عقل کو کہہ دے دوڑ جا، یہاں سے چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پیچھے ہٹتا ہے، جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو چن لیا ہے آپ کو دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین سے ہیں، چنے ہوئے. اذ قال له ربه اسلم، جب کہا حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے مطیع ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا ہاں میں مطیع ہو گیا پروردگار عالم کے لیے. اسلم تو میں مطیع ہو گیا، کیوں کہ اس لیے وہ ہمارا رب ہے، رب العالمین، پروردگار ہے. اسلم تو حضرت ابراہیم کا دعویٰ اور رب العالمین اس کی دلیل. مطیع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، پروردگار ہے. یہ دلیل پیش کرتی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے علیہ السلام، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، پس نہ تم مرنا اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مطیع ہو. ہمارے جو بزرگ ہیں جب وقت آخری آتا ہے بڑھاپے میں عجیب عجیب معاملے کرتے ہیں. فلانی لڑکی ہے نا، پوتی اور نواسی، اس کا رشتہ فلانے سے کرنا ہے. فلانا پوتا ہے، نواسا ہے، اس کا رشتہ فلانے سے کرنا ہے. رشتے جوڑتے جوڑتے مر جاتا ہے. مومن کا یہ شیوا ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ ماں تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹوں اور پوتوں نواسوں نواسیوں، بتاؤ میرے بعد کس کی تم پوجا کرو گے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ رشتے کر لیں گے جنہوں نے زندگی بسر کر لی. اللہ تعالیٰ ان کو وقت بھی دے گا سارے. تم عقیدے کی فکر کر جو حضرت ابراہیم نے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کی وصیت کی اور یہ کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مطیع ہو.
جب انسان مرتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس جگہ پر چاہے جس گھڑی میں چاہے. لیکن اگر زندگی میں ایک شخص اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہے تو موت اس حال میں آئے گی وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا کر دے گا. انما الاعمال بالخواتیم. یا پھر بزرگ ایسا کرتا ہے 60 70 80 سال کی اپنی عبادت کو لات مار دیتا ہے. کیسے لات مارتا ہے کہ اپنی بیٹی کا جو حق ہے وراثت میں وہ بیٹوں کے نام منتقل کر دیتا ہے. ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج، طواف، صفا مروہ، عرفات سب برباد ہو گئے. یا رشتے جوڑتا ہے یا اپنی بیٹیوں کی گردنیں کاٹتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم. خاتمہ جو ہے ایمان کے ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی خیر والی بات ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تو موت کا کیا پتہ کب آ جائے، کس وقت آئے، کس گھڑی آئے. اس لیے ہر حال میں مطیع رہنا چاہیے. یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کا. جب زندگی میں مطیع ہوں گے تو اللہ احکم الحاکمین موت کے وقت بھی اچھا ہی منظر پیدا فرما دے. کو نماز پڑھتے ہوئے، کو حج کرتے ہوئے، کو روزہ رکھتے ہوئے، کو کلمہ پڑھتے ہوئے، کو جہاد کرتے ہوئے ایسی موت آئے گی نیکی والی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر نیکیاں کرتا ہے حتیٰ کہ جنت میں اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ایسی برائی کرتا ہے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا چاہیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ تو موت کا لفظ کوئی بے ادبی نہیں. اللہ کے رسولوں کے لیے لفظ موت کوئی گستاخی نہیں. اگر بے ادبی ہوتی تو قرآن پاک میں کیوں آتا؟ اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون، ما تعبدون، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہوگا، کس کی تم عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. ایک معبود ہے، ہم اس کے مطیع ہیں. اگر باپ دادا نیک ہیں تو عید والے تو ان کی پیروی میں کوئی حرج نہیں، اور اگر باپ دادا شرک والے ہیں پھر ان کی پیروی نہیں کرنی. قرآن پاک میں بے بہا مقامات پر مذمت کی گئی ہے باپ دادا کی پیروی. کس وقت؟ جب وہ شرک والے، جب وہ توحید والے ہیں الہ کا و الہ آبائی کا تو پھر درست ہے، پیروی کی جائے. تلک امت، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حدیث بڑی لمبی ہے، 7 باتیں ہیں. 7ویں اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں ہے، من بطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. صحیح مسلم شریف کتاب و ذکر و دعا، باب و فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن والا ذکر، حدیث نمبر 2699.
حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بتایا یہ کیا محبت بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عملوں نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، اسی مقام پر چند آیتیں چھوڑ کر پھر یہی آیت ہو انہی لفظوں کے ساتھ بتایا کیا گیا ہے کہ تم اپنے عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے، میری نسبت فلاں حضرت کے ساتھ ہے، نسبت تیری کسی کام نہیں آئے گی۔ آیت ایک ہے، آئی 2 مرتبہ ہے، اور نسبتوں والوں تمہاری نسبتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا شان ہے، حضرت اسماعیل کی برتری ہے، جناب اسحاق کی عظمت ہے، تو اس سے ہمیں کو نجات تو نہیں ملے گی۔ ہمیں نجات کس سے ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ آپ جب پڑھیں گے اس آیت کو کہ آگے جا کر پھر یہی آئے تو نسبتیں کرنے سے میری نسبت فلاں کے ساتھ ہے، میری نسبت بڑے اونچے کے ساتھ ہے، میری نسبت فلاں کے ساتھ ہے، یہ کوئی نہیں۔ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دوسری گزارش کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ذات پر تبصرہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ فلانا برا تھا، نام لیتے ہیں نا تاریخ میں، فلانا خلیفہ تھا، بڑا برا تھا، بھائی برا تھا تو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون، تم تو نہیں نہ سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، کہ جو وہ کرتے۔ تم اپنی زبان کو حفاظت کے ساتھ رکھو، اپنے قلم کو حفاظت کے ساتھ رکھو، لکھتے ہوئے بولتے ہوئے فلاں ایسا تھا، فلاں ظالم تھا، فلاں فاسق تھا، فلاں یہ تھا، تمہیں کچھ سوال ہونا ہے؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اپنی فکر کا فلانا خلیفہ تھا، فلانا ظالم تھا، فلانا بادشاہ تھا، فلانا فاسق تھا، فلاں یہ تھا، تم سے اللہ پاک نے پوچھنا ولا تسألون، تم سے نہیں سوال ہونا۔ اپنی زبان کو، اپنے قلم کو حفاظت سے رکھو۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یک طرفہ، حنیفا، حنیف کہتے ہیں ساری دنیا سے کٹ کے توحید پر قائم ہونا، یہ ہے حنیف۔ بعض لوگوں نے نام اپنا رکھا ہوا ہے حنیف اور کار کیا رہے ہیں شرک و بدعت۔ وہی حنیف کا تو معنی یہ ہے ساری کائنات سے کٹ کے اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائے۔ حنیفا وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے ہم ابراہیمی، مشرکین کہتے ہم ابراہیمی، حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والے ہم ابراہیمی، حضرت مسیح کے پجاری ہم ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم تو حنیفہ تھے، تو عید والے تھے، تم کیسے دعویٰ کر رہے؟ وما کان من المشرکین، نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔